سے اللہ کے احکامات کی تشریح اور لوگوں کی ہدایت کا کام اللہ لے رہا تھا، مگر امام کا دور کئی زاویوں سے اور کئی اعتبار سے تمام ائمہ اہل بیت کی نسبت زیادہ مشکل دور تھا، بلکہ یوں کہوں کہ ائمہ اہل بیت کی زندگیوں میں جو مشکلات کا ایک نیا موڑ آیا وہ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں آیا۔ ایک تو آپ کے بھائی حضرت اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام استعمال کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے ان کے لیے یہ نظریہ بیان کیا، اعلان کیا، عام کیا کہ وہ امام جعفر صادق کے جانشین ہیں اور امام ہیں، ساتویں امام ہیں۔ اور اسی طرح جو بادشاہ وقت تھا وہ کیونکہ دیکھ چکا تھا کہ اس سے پچھلا دور جو تھا امام جعفر صادق کا، اور پھر اس سے پچھلا دور جو تھا امام محمد باقر کا، اور اس سے پچھلا دور جو تھا امام زین العابدین کا، ان ادوار میں واقع کربلا کے بعد مسلسل اہل بیت کی طرف لوگوں کا رجوع اور اہل بیت سے جو پیار تھا اس میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ اہل بیت کے دروازے پر لوگوں کا آنا، ان سے استفادہ کرنا، ان سے علم لینا، اور اہل بیت کا نظریہ اور گویا خاندان مصطفیٰ کا نظریہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ تو ہارون جو عباسی خلیفہ تھا وہ اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ اب اگر مزید یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو پھر قصہ کچھ اور بنے گا، لہذا اس نے ایک منٹ مجھے یہ بتائیے گا، ویسے تو تمام ائمہ پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں، اس امام کو 14 سال حالت رکوع میں جو قید رکھا گیا ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ جی وہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کیوں ہوا ایسا۔ یہ جو سب سے زیادہ ظلم ہوا امام جعفر صادق کے بعد تک تو کچھ نہیں ہوا ایسا، لیکن امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا، یہی عرض کر رہا تھا میں کہ پچھلے جو 3 دوروں میں اہل بیت کا نظریہ مضبوط ہوا تو دشمن اس سے پریشان تھا، لہٰذا اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مسلسل قید میں رکھا، اور ایک قید سے دوسری قید میں، دوسری سے تیسری قید میں، اور ایک دن کے لیے گھر آتے تھے اور پھر 1 سال کے لیے چلے جاتے تھے، پھر 2 دن کے لیے گھر آتے تھے اور اس کے بعد پھر اٹھا لیے جاتے تھے۔ اور ان تمام چیزوں کے باوجود جو حضرت نے زندان میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت اور زندان بانوں کی جو ہدایت کی اور قیدیوں کی جو ہدایت کی، وہ بھی تاریخ کی منفرد بات ہے، اور اس سے زیادہ کہیں اور ایسا کچھ اور نہیں، کہیں اور نہیں ملتا۔ آپ کو جو زندان میں رکھا بالآخر 14 سال قید، جس کے اتنی بیٹیاں ہوں، اتنے بیٹے ہوں، اتنا بڑا خاندان ہو، قبیلہ ہو، اسے اس انداز سے زندان میں رکھا جائے اور پھر مزدوروں کو دے دیا جائے جنازہ کہ لے جا کے کہیں بھی دفنا دو، تو یہ ایک مظلومیت تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ میں آپ کے توسط سے پورے عالم اسلام کو اور پوری انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اہل بیت کیونکہ سالم پیغام رکھتے ہیں اور اللہ سے لے کر بندوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، تو ہمیں اس دن کے اعتبار سے عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اہل بیت سے اپنی وابستگی بڑھانی ہوگی، تاکہ ہمارا جو تعلق ہے، ایک انسانی تعلق ہے، اس میں مضبوطی آئے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، سنا آپ نے قبلہ صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اہل بیت سے ہماری جو لگاؤ ہے، ہماری محبت ہے، وہ اس قدر ہونی چاہیے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کے خود کو اہل بیت کے ماننے والا ثابت کرنا چاہیے۔ جی